میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک خبر نظر سے گزری کہ جس نے پھر مجھے حکومت سندھ کی تنگ نظری اور متعصبانہ فیصلوں پر بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ ناقدین میری ان باتوں کو لسانیت اور تعصب کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں حکومت سندھ پر کی جانے والی کوئی بھی تنقید سندھی قوم پر تنقید سمجھی جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر پھر وہ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھ پر فلاں لیڈر یا فلاں جماعت یا فلاں زبان کی حمایت کرنے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں شاید سندھیوں یا کسی بھی دوسری قومیتوں کے خلاف بات کرتا ہوں۔ حالانکہ میرے ہزاروں فالوورز جو مجھے دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے کسی بھی ویلاگ میں کسی کی حمایت یا مخالفت سے زیادہ حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ غلط چاہے کوئی بھی زبان بولنے والا کرے یا کوئی بھی لیڈر یا جماعت ہو، میں نے ہمیشہ اس پر شائستگی اور تہذیب کے دائرے میں تنقید کی ہے، یا پھر اپنا تجزیہ اور تبصرہ پیش کیا۔ میرے اس تجزیے یا تبصرے سے ضروری نہیں کہ ہر کوئی اتفاق ہی کرے۔ جس طرح مجھے پاکستان کا آئین اور قانون اختلاف رائے کا حق دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح میرے ناقدین کو بھی پورا حق ہے کہ وہ میرے تجزیے یا تبصرے پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ دونوں اطراف سے تہذیب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اختلاف کو دشمنی کا رنگ نہ دیا جائے، اور یہی مہذب معاشروں کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے افغان بستی کے خالی ہونے اور اس پر اندرون سندھ سے سندھیوں کو بلا کر بسانے کے معاملے پر جب میں نے بلا تفریق اور رنگ و نسل اور زبان کے ایک قانونی بات کی، تو سندھی بھائیوں نے دل کھول کر اپنے اندر کا غبار نکالتے ہوئے مجھے ہی نہیں بلکہ پوری مہاجر قوم کو نہ صرف گالیاں دی، بلکہ انہیں بھگوڑا، پناہ گیر اور نہ جانے کن کن ناموں اور القابات سے نوازا، اور ان کی قربانیوں اور ہجرت کو لالچ اور مفاد سے جوڑا۔ مگر اس کے باوجود مہاجروں کی اکثریت نے اس پر اپنا رد عمل گالم گلوچ سے یا نفرت اور تعصب سے نہیں دیا، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بذات خود سندھی قوم بہت محبت کرنے والی اور مہمان نواز قوم ہے۔ یہ سندھی مہاجر کا جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ اور لینڈ مافیا کی لڑائی ہے، جسے لسانیت کا رنگ دے کر اپنے اپنے ذاتی، کاروباری اور سیاسی مفادات کو سیٹل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سندھی مہاجر کی اس لڑائی کی بینیفیشری بھی کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک لیڈر نہیں ہے، بلکہ دونوں زبان بولنے والے کچھ لوگوں اور جماعتوں کے مفادات اس لسانی فسادات سے جڑے ہوئے۔ میری اس وضاحت اور تمہید باندھنے کا مقصد بھی صرف یہی سمجھانا ہے کہ یہ لڑائی نہ قومیتوں کی ہے، نہ مسالک اور فرقوں کی ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان میں 78 سال سے رائج اس سسٹم کو بچانے کی ہے کہ جس کا بینیفیشری ہر وہ زبان بولنے والا ہے کہ جو اس طاقتور سسٹم کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ہر وہ زبان بولنے والا لوزر ہے جو اس سسٹم کے خلاف بات کر رہا ہے۔ لہٰذا میری ہر سندھی، پنجابی، بلوچی، پختون اور مہاجر قوم سے درخواست ہے کہ بھیڑیوں کی اس لڑائی میں شامل ہو کر اپنا اور اپنے بچوں کا خون انہیں پینے کا دوبارہ موقع فراہم نہ کرے۔ یہ سسٹم پہلے ہی آپ کی نسلوں کا خون چوس چکا ہے، مزید انہیں سٹرینتھن کرنے کے لیے مزید قربانیاں نہ دیں۔ میں نے شروع میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت نے ایک اور ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے تعصب اور نفرت پھیلنے کا خدشہ ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے کچے کے ڈاکوؤں کے لیے سرنڈر پالیسی جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کو فنی تربیت کے ساتھ روزگار بھی فراہم کیا جائے گا، اور ان کی فیملی اور بچوں کے لیے تعلیم، صحت اور فلاحی سہولیات بھی فراہم کی جائے گی۔ ان علاقوں میں بند اسکول اور ڈسپنسریوں کو بھی مرحلہ وار بحال کیا جائے گا، اور جو کچھ انہوں نے آج تک لوٹ مار کر کے بنایا ہے اس پر ان کی ملکیت کو بھی تسلیم کیا جائے گا۔ اب مجھے تمام پاکستانی اور خاص طور پر سندھی بھائی دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ان ڈاکوؤں نے جس طرح کراچی سے لے کر پورے سندھ میں اغوا برائے تاوان کی سنگین وارداتیں کی، عام اغوا کاروں سمیت درجنوں پولیس والوں کی جانیں لی، پورے سندھ کو یرغمال بنائے رکھا، آج ان کے سامنے خود حکومت سندھ نے ہتھیار ڈال کر کیا کراچی کے ان لوگوں کا مذاق نہیں اڑایا کہ جنہیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے نام پر 20,000 سے 1 لاکھ تک کے جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔
جنہیں ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے ٹائروں تلے کچلنے والوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے بجائے حادثے کے ذمہ داروں کی گاڑیوں کو جلانے پر 18 سے 20 سال کے نوجوانوں پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں۔ اور حال ہی میں ایم کیو ایم لندن کے ایک سندھی رہنما نثار پاون اور پشتون رہنما انور خان ترین کو 3 ہفتوں سے لاپتہ کیے جانے پر ان کی داد رسی کے بجائے ان کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کی فیملیز کو ہراساں کرنے پر شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ دنیا کے کس قانون کے تحت حکومت سندھ خطرناک ترین ڈاکوؤں کو سہولتیں اور رعایتیں دے سکتی ہے؟ کیا سندھ میں بسنے والا ایک عام اور قانون پسند شہری کہ جسے ہیلمٹ نہ پہننے پر یا لائسنس نہ رکھنے پر پولیس 20,000 کا جرمانہ عائد کر رہی ہے، اس ڈاکو سے بڑا مجرم ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ ریاست اور اس کے اداروں کی ریٹ کو چیلنج کر رکھا ہے؟ کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ وہ چند 100 ڈاکوؤں کو بنا سہولیات فراہم کیے ان کا خاتمہ کر سکے؟ اگر ریاست ڈاکوؤں کو ان کی فرمائش پر رعایتیں دے سکتی ہے، ان کے جرائم اور دہشت گردیاں معاف کر سکتی ہے، تو پھر جیلوں میں قید ملزموں اور مجرموں کو بھی عام معافی کا اعلان کر کے اس محکمے پر مامور اہلکاروں کو فارغ کر دیا جائے کہ جن پر کروڑوں روپے کا بجٹ بلا معاوضہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ میری تمام پاکستانیوں اور خصوصاً سندھی بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ حکومت سندھ کے اس فیصلے پر ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ کیا سنگین ترین مقدمات میں مطلوب ڈاکوؤں کو رعایت دی جا سکتی ہے؟ کیا ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟